نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج رمضان مبارک کی 6 تاریخ ہے۔ مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے مسلمانوں پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ روزے کے مسائل کو جانیں۔ روزے کی حالت میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیونکہ عوام میں بہت ساری چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں یا ہو چکی ہیں جس کا خاتمہ بڑے مشکل سے ہو پاتا ہے۔ جیسے کہ روزے کے تعلق سے ایک مشہور مسئلہ عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہے، اور بار بار بتانے کے بعد بھی انہیں ان مسائل پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ ہر سال ایک ہی سوال کیے جاتے ہیں، جیسے سر پر تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کو قے ہو گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ چلا گیا، اور پھر وہ روزہ توڑ دیتا ہے۔ ایسے مسائل ہیں جنہیں بار بار علماء کرام بتاتے ہیں، لیکن اس پر وہ یقین نہیں کر پاتے، اور یہ مسائل ایسے عرفیت پا چکے ہیں کہ عوام میں یہ مشہور ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم مسائل شرعیہ کو جانیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بہت ساری چیزوں کا اہتمام اپنے گھروں میں کرتے ہیں، وہیں ان مسائل کو جاننے کے لیے صدر شرعیہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب فقہ میں بہار شریعت، جو اردو میں ہے اور ہندی میں بھی چھپتی رہتی ہے، اسے اپنے گھر میں رکھیں۔ روزے کے مسائل کو جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ پنجم کا مطالعہ کریں، اور دیگر مسائل کو جاننے کے لیے اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزہ کی قضا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو قے ہو جائے، کم ہو یا زیادہ، بلکہ پیٹ کا سارا کھانا نکل جائے، ان حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کسی نے قصداً کی تو اس پر روزہ کی قضا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزہ کی حالت میں سرما لگاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یعنی سرما لگانے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کی آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، آپ دوا ڈالیں، سرما لگا لیں، اس سے کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا، جبکہ دوا کا مزہ اور سرمے کا مزہ، یہاں تک کہ سرمے کی سرخی آپ کے تھوک میں ظاہر ہو جائے، مزہ حلق تک پہنچ جائے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ترمذی کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: پچنا، قے اور احتلام۔ ان 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا، وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا۔ صاف اور صریح انداز میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، قے کے تعلق سے جو عوام میں یہ بھی ایک بات پھیلی ہوئی ہے، بلکہ لوگ اسے ناپاک نہیں سمجھتے ہیں اور اسے معمولی اعتبار سے اسے پوچھ لیتے ہیں، اس پر ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ قے ویسے ہی ناپاک ہے جیسے پیشاب اور پخانہ۔ جیسے آپ کے کپڑے پر پیشاب و پخانہ لگنے سے آپ اسی دوسرے کپڑے سے یہاں سے نہیں پوچھتے بلکہ اسے دھوتے ہیں، ٹھیک وہی مسئلہ قے کا ہے۔ عوام میں یہ بات بہت ہی معمولی اعتبار سے لے لیا جاتا ہے کہ اگر قے ہو جائے تو ہم اپنے ہی رومال سے یا اپنے ہی کسی کپڑے سے یہاں سے پوچھ لیتے ہیں اور پھر پانی سے نہیں دھوتے۔ یہ ویسے ہی ناپاک ہے جیسے پیشاب و پخانہ، جیسے پیشاب و پخانہ کے ناپاک اور نجس ہونے کا مسئلہ ہے، اور جو اس کے صاف کرنے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ویسے ہی قے کے مسائل ہیں۔ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ان مسئلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی رہا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو اسے بتانا، یاد دلانا واجب ہے۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے، ضعیف ہے کہ وہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن بڑی اسے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی یہ جان جائے کہ یہ بھول کر کھا رہا ہے، اگر یہ کھا لے گا تو اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، یہ نوافل بھی پڑھ سکے گا، دیگر عبادات بھی صحیح طریقے سے کر لے گا، یہ رات کو تراویح بھی پڑھ لے گا۔ اگر یہ اندیشہ ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس کے بھول کر کھا رہا ہے تو وہ نہ بلکہ اسے بتائے، اسے چھوڑ دے اور کھانے دے، اس لیے کہ وہ بھول کر کھا رہا ہے، اور بھول کر کھانے والے کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اللہ جل اسے کھلا رہا ہے، اسے پلا رہا ہے۔ ہاں اگر جوان ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، تو مسئلہ صرف جوان کا نہیں ہے بلکہ قوی اور مضبوط ہونے کا ہے۔ اگر جسمانی طاقت اس کے پاس موجود ہے، اگرچہ وہ بوڑھا ہے تو اسے یاد دلا دیں، اگر کمزور ہے اگرچہ وہ جوان ہے تو اسے یاد نہ دلائیں کہ اگر وہ کھا پی لیتا ہے تو بھول کر کھا رہا ہے، اس کا روزہ بھی ہو جائے گا اور دیگر عبادات بھی صحیح طریقے سے کر لے گا، اس کی بیماری کے بڑھنے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بھول کر کھا لیا، پی لیا، جمع کیا، ان حالات میں روزہ فاسد نہیں ہوا۔ اب یہ مسئلہ روزہ فرض کا بھی ہے اور روزہ نفل کا بھی ہے۔ کسی روزہ دار کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، اسے آپ ذلیل اور رسوا نہ کریں بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ روزہ رکھے ہوئے ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ فرشتہ تو نہیں ہے، کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کی غلطی کو سیدھے آپ روزے پہ اٹیک نہ کریں، روزے کی بے ادبی نہ کریں بلکہ آپ اسے سمجھائیں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں کسی کو لڑتا دیکھیں، جھگڑتا دیکھیں، گالی گلوچ کرتے دیکھیں تو آپ جو ہے وہاں جا کر اسے سمجھائیں، اور اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرے تو آپ اس کا سیدھا جواب دیں کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ کہہ کر آپ کنارے ہو جائیں، صبر کریں، اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ روزے کی حالت میں مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے والے جو آٹا پیستے ہیں اس کا غبار حلق میں جاتا ہو، یا عورتیں آٹے اپنے گھروں میں چھانتی ہیں اس کا غبار چلا جائے، یا پھر لوگ جانور سفر کر رہے ہوں، جانوروں کے کھڑ سے اڑ رہا ہو، یا فور ویلر کی وجہ سے کچی زمین پر گاڑی چل رہی ہے اس کا غبار اڑ رہا ہو اور وہ سارے غبار آپ کے حلق میں اتر رہے ہوں، تو اب جو بھی غبار ہو، جیسا بھی غبار ہو، جتنا بھی غبار ہو، اگر آپ کے حلق میں جا رہا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آپ نے قصدن لیا، جیسے اگر بتی جل رہی ہے اور آپ قریب جا کر اس کے دھواں کو آپ کھینچ رہے ہیں، ایسی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کریں گے تو ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے دھوئیں کو آپ معمولی نہ سمجھیں کہ دھوئیں یا غبار اگر اڑ رہا ہے حلق تک پہنچ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن خاص کر اگر آپ نے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حقہ پینے والے اگر پئیں گے تو ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، جان بوجھ کر اگر روزے کی حالت میں پئیں گے مسائل کو جانتے ہوئے تو جان بوجھ کر پئیں گے تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے سگریٹ اور دیگر ایسی چیزیں جو دھوئیں کے سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی چیزیں بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے تیل ہو یا سرما ہو لگانے سے روزہ نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے کسی نے غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوئی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا کوئی ایسی چیز جو ناک میں یا آنکھ میں ڈالی اس کا مزہ محسوس ہوا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بات کرنے میں
تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار نہ ٹوٹا تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں ریٹھ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوا یعنی الگ نہ ہوا، اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھکھار منہ میں آیا، بلغم آیا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن انگل نگل لی تو جاتا رہا۔ اسی طریقے سے کوئی بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو روزہ دونوں صورتوں میں جاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسائل شرعیہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ